اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہروز اسلامک وائس کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس دنیا کے اندر وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 4 دن کے اندر یہ بڑی زمین بنائی اور اس کو پانی کے اوپر کھڑا کیا، اور میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے، سورج، چاند، ستاروں سے پھر اس کو مزین کیا۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک میری اللہ کی ہے، اس کے مقابلے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ آیت قرآن مجید کے اندر سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔ آیت بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن اگر اس کی اہمیت اور افادیت کو دیکھا جائے، کام اتنا بڑا ہے کہ بندہ یقین ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس ذات نے ایک ایک لفظ کے اندر اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے ایک نام کا ایک خاص طریقے سے چلہ کاٹ لے، اس کا وظیفہ کر لے، تو اللہ کی ذات اس کو ایسی کرامات ظاہر کر دیتی ہے اس کے ہاتھ پر کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک نام کا وظیفہ کیا تو اللہ نے کتنی چیزیں مجھے دے دی ہیں، تو وہ خود انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کا وظیفہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، دیکھو اللہ کی ذات کتنی انسان کے لیے کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس دنیا میں بھیجی ہیں اللہ نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر خشک و تر چیز کا علم موجود ہے، لیکن تلاش تو انسان نے کرنا ہے۔ انسان جب اس کے پیچھے لگے گا، اس کو سینے میں رکھے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز کس مقصد کے لیے ہے۔ ہماری کنڈیشن ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ قرآن مجید آیا، تھوڑا سا پڑھا، بس اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر چارپائی پر یا کوئی ایسی جگہ ہے وہاں رکھ دیا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور نظام ہے، لیکن قرآن مجید اتنی زبردست اور خوبصورت طاقتور کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ 28واں سپارہ ہے اور 5واں رکوع ہے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں قرآن مجید کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے دوستو، یہ نارمل کتاب نہیں ہے، آپ نے تو کپڑے میں لپیٹ کر ایک سائیڈ پر رکھ دی ہے، ضرورت کے مطابق تھوڑی سی نکالتے ہو، پڑھ لیتے ہو، کوئی بندہ مر جائے تو پھر آپ تھوڑی سی سورہ یاسین پڑھ لیتے ہو۔ یہ ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، بس پڑھ لیا یا قرآن مجید کا ختم کروا لیا۔ قرآن مجید کے اندر آپ کی زندگی کے لیے ایک راہ ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے کس کو ماننا ہے،
اور کس طریقے سے ماننا ہے، اپنے نبی کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے، اپنے والدین کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے ہمسایوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک، فقیروں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ایک بہت بڑی علم والی کتاب ہے، لیکن آپ نے تو اس کو لپیٹ کر ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، اسی لیے تو ہماری تباہی ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، صرف آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں۔ جو انسان قرآن کو سیکھتا نہیں، اس کو راستہ اچھا مل ہی نہیں سکتا، اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو کسی بات سنے گا، اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، وہ کبھی کچھ بات کہے گا، کبھی کسی کی سنے گا، کبھی کہے گا ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک اہل حدیث ہے۔ انسان سادہ لو ہو، انسان تو پریشان رہتا ہے کہ یار میں کدھر جاؤں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، انسان پریشان ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، قرآن کو خود سیکھنے کی کوشش کرو اور قرآن کو پڑھا کرو، پڑھ کر پھر سیکھا کرو۔ تو میرے دوستو، یہ بات آپ کو بتانی بہت ضروری تھی جو آپ کو میں نے بتائی ہے۔ اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بہت ہی غریب بندہ تھا، اس کو کسی نے یہ آیت بتا دی کہ یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہے۔ اس نے جب پڑھا تو ایک آدمی نے اسے اچانک ہی 60 لاکھ روپیہ دے دیا، وہ حیران ہو گیا۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ کامل یقین کے ساتھ، جب تک کامل یقین نہیں ہوگا، پختہ ایمان نہیں ہوگا، میرے بھائی آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ میری بات ذہن میں رکھ لو، اور پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ بھی لکھ لیں، کہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ نے آج ہی سے شروع کرنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں نماز سے، تو بالکل اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی 3 بار پڑھنا ہے، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ نمل کی یہ آیت نمبر 62 ہے، اس کو من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون ہے۔ اس کو آپ نے، جو آیت نمبر 62 ہے سورہ نمل کی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اس کا معنی ہے بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور سختی دور کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے اندر بڑا راز ہے۔ میں نے آپ کو بڑی بات کہہ دی ہے، بڑی قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ بتا دیا ہے، اور اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ شروع میں 3 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر 7 دفعہ یہ آیت پڑھتے ہیں، اور پھر 3 دفعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اگر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا شروع میں، اور پھر یہ آیت 7 بار پڑھی، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے درود پڑھا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو بہت جلدی جو ہے اپنی پریشانی کا حل جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ تھا آج کا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ بات آپ نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اور ایک انسان نے یہ وظیفہ کیا تو اچانک وہ 60 لاکھ کا مالک بن گیا۔ اچانک کوئی آدمی یا بڑے بڑے دنیا کے امیر لوگ ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں، کامل یقین کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔